الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین الحمدللہ علی کل حال خالق ارض و سماوات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب لم یزل اپنے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں مل بیٹھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائی۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت یہ محفلیں خوش نصیبوں کو عطا فرماتا ہے، اور یہ محفلیں یقیناً ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہی محفلیں ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ ہوتی ہیں، اور ہم ایسی مجلسوں سے اپنے ایمان کی بیٹری کو پھر سے چارج کرتے ہیں، اور اللہ والوں کے صحبت میں بیٹھ کر جو محفلیں ہوتی ہیں ان کا رنگ ہی اپنا نرالا ہوتا ہے۔ اور ہم نے بزرگوں سے اسی روش کو سنا ہے کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے انسان اپنا بھولا ہوا سبق دوبارہ اس کو یاد ہو جاتا ہے، اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر ایسی مجلسوں میں جانا ایمان کی استقامت کی علامت ہوتی ہے، اور یہ وہ محفلیں ہیں کہ جو ہمیں ہدایت کے راستے کی طرف پھر پلٹ دیتی ہیں، اور اللہ والوں کے پاس بڑے بڑے گناہگار، بڑے بڑے سہکار آئے اور اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ یہ اللہ والوں کی جو ہے وہ نگاہ عنایت سے انسان، کسی نے سچ کہا تھا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرت سامعین عزیز تشب بڑے دو چار الفاظ ہیں کیونکہ پوری تنہ تقریر مجھے آتی ہے اور نہ میں اس قابل ہوں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں میلاد کی محفل میں کچھ بیان کر سکوں۔ بس ایک مرتبہ حضرت امام زین العابدین سب کہنے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ مسجد نبوی سے نکلے، اپنے نانا کی مسجد سے نکلے تو آپ کے پیچھے ایک شخص، آپ کے مخالف، آپ کے ساتھ حسد کرنے والا، اس نے آپ کی برائیاں شروع کر دی، آوازیں دینا شروع کر دی اور آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور لوگ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ آپ نے کوئی اس کو جواب نہیں دیا، بلکہ پہلے آپ بڑے تیز قدم کے ساتھ اپنے گھر کی طرف جاتے تھے، لیکن اس دن آپ نے بڑے آہستہ آہستہ سفر طے کیا اور گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ بولتا گیا، جو کچھ اس کے منہ میں آتا تھا وہ بولتا چلا گیا۔ جب آپ نے دروازے پر پہنچے تو رک گئے، اور آپ نے اس کو کہا کہ کچھ اور ہے تو وہ بھی بول دیں، کچھ اور بھی اگر کوئی کہنا چاہتا ہے تو بول دیں، تو ادھر ہی روک۔ آپ اندر تشریف لے گئے اور اندر جا کر ایک سرکے کی بوتل اور ایک شہد کی بوتل لا کر اس کی خدمت میں پیش کی۔ اس نے کہا حضور میں نے تو آپ کی بڑی مخالفت کی ہے، یہ کہ آپ نے فرمایا میں نے تیرا تعارف نہیں پوچھا ہے، میں نے تو اپنے دادا مولا کائنات علی مرتضیٰ سے یہ سنا ہے کہ ہمارے دروازے پہ جو آئے اس کو خالی واپس نہیں ہوتا۔ ہمارے در پہ جو آئے، دروازے پہ آئے، اس کو کبھی خالی واپس نہیں لوٹاتے، میں نے تو تیرا تعارف نہیں پوچھا تو کون ہے۔ تو یہ اللہ والوں کے پاس آنے سے یہ ہمیں یہ ایمان کی ہمارے لیے یہ بہت ویسے برکت ہوتی ہے، یہ ہم نے جو ان بزرگوں کو ماننے والے ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہمارے اندر جو برداشت اور بے صبری اور یہ جو ہوتی ہے نا، یہ مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے نسبتیں چھوڑ دی ہیں،
اور ہم نے اہل نسبت کی مجلسیں چھوڑ دی ہیں، ہم اب ایسی ایسی مجلسوں میں بیٹھ گئے ہیں کہ جس میں یقیناً نہ کوئی برداشت ہے، نہ کسی کی کوئی عزت ہے، نہ کسی کو کوئی احترام ہے، نہ چھوٹا ہے نہ بڑا ہے، بس کچھ ہم بھٹکے ہوئے ہیں مختلف، ہم نے اپنے سینے میں بت کھڑی کی ہوئی ہیں، کوئی کس کی پوجا کر رہا ہے، ظاہراً ہم مسلمان نظر آتے ہیں لیکن ہمارے اندر کئی بت ہیں جس کی ہم ہر روز پوجا کرتے ہیں، کوئی کیا کوئی کس بات کے اختلافات کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کیا بھرل۔ اب دیکھیں امام اعظم کا والد صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے، 3 دن آپ نے اپنے گھر میں بیٹھے رہے، لوگ آ کے عیادت دعا تعزیت کرتے رہے۔ 3 دن کے بعد آپ نے اپنے بڑے چاہنے والوں کے ساتھ باہر چوک میں کہیں کام کے لیے جا رہے تھے، چوک میں کھڑے ہوئے، ایک آپ کا مخالف آپ کے ساتھ حسد کرنے والا سرے چوک سرے بازار سب لوگوں کے سامنے کہا، اے امام ابو حنیفہ میں نے سنا ہے تیرا باپ فوت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے وہ فوت ہو گئے، آپ نے ٹھیک سنا۔ وہ بھرے بازار میں کہتا ہے کہ پھر آپ کی ماں بیوہ ہو گئی تو آپ ایسا کریں کہ اپنی ماں کا نکاح میرے ساتھ کریں۔ یہ بات دل کو چیر مارنے دیتی تھی، یہ بات آنکھوں میں آنسو آنے نہیں بلکہ خون کے آنسو رلا دینے والی بات تھی، اور یہ بات انسان کو بالکل چورا چورا کر دینے والی بات تھی۔ ابھی 3 دن ہوئے، گھرے بھرے بھائی کوئی ہم سے یہ بات کر کے تو دیکھ، ہمارے اندر کوئی برداشت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن امام اعظم جو ہے وہ امام جعفر کے مرید تھے نا، اور امام جعفر نے آپ کو یہ تربیت تو نہیں دی، آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ، بڑے ٹھنڈے مزاج صبر کے ساتھ آپ نے یہ کہا کہ بھائی میری ماں کی عزت پوری ہو جائے اور یہ آپ کا پیغام میں اپنی ماں کو دوں گا، اگر عزت پوری ہونے کے بعد میری ماں اس سے شادی کرنا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تھوڑے آگے چلے اور وہ مخالفت کرنے والا ایک دم نیچے گرا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ لوگوں نے پوچھا امام اعظم سے کہ آپ نے اس کو کیا کہہ دیا؟ آپ نے فرمایا میں نے کچھ نہیں کہا، اس نے میرے صبر کا امتحان لیا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ امام اعظم لاوارث ہے، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ امام اعظم لاوارث ہے، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ امام اعظم کا کوئی وارث ہے، تو بس اس میرا صبر کا امتحان لے رہا تھا، اس کو تو وہ میرے چاہنے والے نے اس کو کر دیا۔ اور یہی ہم نے انہیں بزرگوں سے یہی ہم سنا ہے کہ اگر ایک شخص اپنی معشوقہ کے ساتھ سیڑھیوں پہ بیٹھا ہے، اللہ والا بارش ہو رہی ہے، کیچڑ میں چل رہا ہے، اور اس کے پاؤں میں وہ لکڑ کا وہ جوتی ہے، وہ جس سے ذرا بھی کیچڑ میں لگے تو وہ اس کی چھٹکے دور تک جاتی ہیں، وہ اللہ والا ساتھ قریب سے گزرا اور اس کے چھنٹوں سے اس عاشق کی معشوقہ کے کپڑوں میں پڑ گئے، اور اس میں اس کو غصہ آ گیا، اور غصے میں آ کر اس نے اس اللہ والوں کو تھپڑ دے مارا۔ اس فقیر کو جب تھپڑ مارا تو اس نے ان کو کچھ نہیں کہا، اس نے صرف اوپر دیکھا اور چل پڑا۔ تھوڑا دیر آگے گیا تو وہ معشوقہ اٹھی یا اوپر جانے کے لیے ایک دم وہ گری اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ فقیر کو لوگوں نے پکڑ لیا، فرمایا تو نے اس کو کیا کہا؟ فرمایا کچھ نہیں کہا۔ ارے یہ اس کا عاشق ہے تو میرا بھی کوئی عاشق ہے، تو اس سے یہ برداشت نہ ہوگا، اس کے کپڑوں پہ اس کی معشوقہ کے کپڑوں پہ چھینٹے لگے تو اس کو برداشت نہیں ہوا، اس نے مجھے مار دیا، ارے یہ تھپڑ میرے مالک کو بھی برداشت نہ ہوگا، اور اس نے بدلہ لے لیا۔ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے یہ نیک محبوب بندے جو ہوتے ہیں نا، یہ بس آخری بات ہے، وہ حضرت بلول اللہ والا جو تھا، وہ ایک بڑا عالم شیخ، یہ عالم جو ہوتے ہیں نا، ہم جو لوگ ہیں عالم جو ہوتے ہیں ان کو بحث کرنے کی عادت ہوتی ہے، کبھی کسی کے ساتھ کبھی وہ اپنا علم بتانا چاہتے ہیں، ایک اللہ کا بہت بڑے عالم تھے، فقیر کے مجذوب کے پاس چلے گئے، اس سے جب کچھ سوال کرنا چاہتا وہ آگے چل پڑا، وہ پیچھے پیچھے چل پڑے، بہرحال جا کر پکڑ لیا، اور حضرت بلول رضی اللہ تعالیٰ نے واپس پڑھ کر دیکھا کہ تو عالم ہے، تو بہت بڑا لوگوں کو بات کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، مجھے یہ بتا کہ تجھے کھانا کھانے کا طریقہ آتا ہے؟ اس نے کہا جی آتا ہے۔
اس طرح کھانا چاہیے، یہ سارا جو بھی سنت ہے ماشاءاللہ آپ سارے شرع حضرات بیٹھے ہیں، سب علم بیٹھے ہیں، کھانا کھانے کے آداب کیا ہے، ہاتھ دھو کر کھانا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا چاہیے، دو زانوں پر بیٹھے یا ایک گھٹنا کھڑا کر کے بیٹھے، اس طرح یہ سنت ہے، طریقہ جو کتابوں میں پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ اس نے کہا تو اتنا بڑا عالم ہے، تجھے تو کھانا کھانے کا طریقہ ہی نہیں آتا، یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ تو بتا رہا ہے۔ حیران رہ گیا کہ طریقہ تو یہی ہے، اور آگے گئے اور آگے اس نے پھر سوال کیا، ارے تو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، تجھے بتا کہ گفتگو کرنے کا طریقہ بھی تجھے آتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی اس طرح گفتگو کرنا ہے، یہ بہرحال جو طریقے، اس نے کہا یہ تو تجھے طریقہ ہی نہیں آتا۔ پھر آخری بات اس نے یہ کہا کہ تجھے رات کو سونے کا طریقہ آتا ہے؟ وہ حضرت ملول کے سوال سن کر حیران ہو گئے، وہ عالم تھا۔ اس نے کہا جی قبلے کی طرف منہ کر کے اس طرح لیٹنا چاہیے، دائیں ہاتھ سر کے نیچے ہو تو اس طرح۔ اس نے کہا تجھے تو سونے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ وہ بڑے حیران رہ گئے۔ پھر اس مجذوب نے، کیونکہ وہ مجذوب تھا، اس مجذوب نے پھر جب کہا تو کہتا ہے کھانا ہاتھ دھو کر یہ کھانا چاہیے، لیکن سب سے پہلے یہ تو سوچ کہ جو کھانا کھا رہا ہے وہ کھانا بھی حلال کا ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے تو حلال کھانا جو ہے وہ ہونا چاہیے نا، یہ ہاتھ دھونا، یہ بسم اللہ پڑھنا، یہ تو بات کی بات ہے۔ سب سے پہلا کھانا جو ہوتا ہے وہ یہ دیکھ جو میرے اندر جا رہا ہے، لقمہ جا رہا ہے، وہ حلال کا بھی تو ہے۔ کھانا کھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ رزق حلال کا ہو، طیب رزق ہو، صاف رزق ہو، جو تو کھا رہا ہے، یہ پہلا ادب ہوتا ہے کھانا کھانے کا۔ اس کے بعد پھر اس نے کہا تو گفتگو کرنا کیا چاہتا ہے کہ اس طرح طریقے سے گفتگو کرنا ہے، میٹھے حضرت دوسروں کی بات سننا، یہ اس نے کہا یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھ کہ تیرا اندر حسد سے صاف ہے، بغض سے صاف ہے، غیبت سے صاف ہے۔ اگر یہ تیرا اندر ہی غیبت، منافقت، حسد سے بھرا ہوا ہے تو دوسروں سے کیوں منافقت کر رہا ہے؟ دوسروں سے بات تو بڑی میٹھی کر رہا ہے لیکن تیرے اندر مخالفت ہے۔ تو دوسروں سے بات کر رہا ہے کہ بھائی میں تیرے ساتھ ہوں، لیکن تیرے اندر سے منافقت ہے۔ یہ تو کہہ رہا ہے مجھے بات کرنے کا طریقہ آتا ہے، بڑے لوگ یہ تو کون سا طریقہ ہے؟ اور یہ تجھے تو بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، اور تو کہتا ہے رات کو یہ سونا ہے، یہ سونا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، سونا تو ایسے سو کہ تاکہ تیرا دل، وہ سرکار کا ایک فرمان بھی ہے، سرکار نے فرمایا تھا کہ جو شخص اس حال میں رات کرتا ہے کہ اس نے پورا دن کسی کی کوئی غیبت نہیں کی، اس کے دل اس دوسروں کے بارے میں بالکل صاف ہے، تو وہ جنتی ہے۔ اور تو اس حال میں سو رہا ہے، تو وضو کر کے بھی سو جا، لیکن تیرے سارا دن تیرے اندر جھوٹ، غیبت، منافقت، چغل خوری، داغا بازی یہ جو چلتی رہی ہے، یہ پھر تو سامعین محترم، اب ہم نے یہ سوچنا یہ ہے کہ یہ محفلیں ہمیں اپنی آخرت کی طرف فکر دلاتی ہے۔ یہی بلوغ تھا، بازار میں بیٹھ کر رو رہا تھا، کسی نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ کہتا ہے کہ میں اللہ کی اور بندوں کی صلح کرانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن وہ اللہ تو مان رہا ہے، یہ بندے نہیں مان رہے۔ تھوڑے عرصے بعد اسی اللہ والے کو، اس مجذوب کو قبرستان میں روتے ہوئے دیکھا۔ کہتا ہے اب کیوں روتا ہے؟ کہتا ہے اب میں وہی کام کر رہا ہوں کہ بندوں کی اور اللہ کی صلح کرا رہا ہوں۔ فرمایا کہاں تک پہنچا؟ فرمایا اب بندے تو مان رہے ہیں لیکن اللہ نہیں مان رہا۔ میرے محترم، اس سے پہلے کہ اللہ نہ مانے، وقت بہت کم ہے، توبہ کر لینی چاہیے اس سے پہلے۔ قبرستان چلے جائیں گے تو پھر اللہ نہیں مانے گا، پھر تو کہے گا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، پھر اللہ کہے گا معافی کے وقت ختم ہو چکا ہے، دروازہ بند ہو چکا ہے توبہ کا۔ اب جب تک ہمارے جسم میں جان ہے توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے کہ بھائی جمشید قادری صاحب نے جس خلوص کے ساتھ، جس نیک نیت کے ساتھ اس محفل کو بزم کو سجایا ہے، اور ماشاءاللہ پیر سب تشریف لائے ہیں، پہلی دفعہ ان کی زیارت نصیب ہو رہی ہے، اور سب سے بڑی خوشی یہ ہو رہی ہے کہ یہ آج سامنے جتنے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سب سرکار کے غلام اور حضور کی سنت سجائے بیٹھے ہیں، چہرے ان کے حضور کی سنت سے روشن ہیں۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ تربیت ماشاءاللہ حضور کی سنت کے مطابق کی جا رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے استقامت ہمیں نصیب فرمائے۔ میں ہمیشہ اس پیر کو پیر مانتا ہوں، ابھی کوئی تعارف نہیں ہے، کوئی معاملات نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، اس سے میرا کوئی ایسا
تو بغیر تعارف کے یا بغیر کسی طرح کسی کی تعریف بھی نہیں کرتا۔ اکثر آپ لوگ عادت کچھ حضرات مجھے جانتے ہیں، میں منہ پہ کوئی کسی کے بہت بڑے لمبے پل نہیں باندھتا، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ سب سرکار کے غلام بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ سرکار کی سنت سجائی ہوئی ہے، چہرے پہ باشرہ حضرات تشریف فرما ہے۔ تو اس سلسلے کو، اس نسبت کو اللہ سلامت رکھے۔ میں جناب عاطف بھائی کو خراج تعظیم پیش کرتا ہوں، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ محفل میں آئے، اور امید بھی کرتا ہوں کہ یہ ہماری محفلوں میں آتے رہیں، کیونکہ ہماری محفلوں میں آتے نہیں ہیں، تو آتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ آنے والا وقت جو ہے نا، ایسا مخلص بندہ جو ہوتا ہے نا، جو ہماری ہر خوشی غمی میں شریک ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسے نوجوانوں کو اللہ اپنے کرم اور فضل سے مالا مال فرمائے۔